حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم بارك على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صاحبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 دسمبر سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات، کچھ نصیحتیں، کچھ رہنمائیاں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے جسے میں نے اپنے لفظوں میں تیار کیا ہے. وہ موضوع ہے ہماری طاقت. کیا موضوع ہے؟ ہماری طاقت. اللہ تبارک و تعالی ہماری طاقتوں میں اضافہ فرمائے، ہماری قوتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی طاقت اور قوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری طاقت کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، اور اپنے اس موضوع کو میں علامہ اقبال کے شعر سے بھی معتبر بنانے کی کوشش کروں گا. قرآن و سنت کی باتوں کے علاوہ کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور
اپنے براہین کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور سبق پڑھ پھر صداقت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کافر کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق زمین اور آسمان کے درمیان کی چیزیں۔ کافر کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان، علامت، نشانی کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے پڑھ۔ عزیزان گرامی، ایک ہجوم غم ہو تو میں اس کا تذکرہ کروں، رہ رہ کے ہزاروں ہجوم اور ہزاروں غموں کا خیال آتا ہے کہ آج جو دنیا کے لیے چراغ تھے، جو دنیا کے لیے روشنی تھے، جن کے پیچھے دنیا چل کے کامیابیوں اور کامرانیوں کی منزلوں کو چھوتی تھی، تخت و تاج جن کے ٹھوکروں میں رہا کرتے تھے، بڑے بڑے بہادروں اور بڑے بڑے طاقتوروں کے کلیجے، ان کے پتے بھی جنہیں دیکھ کر پانی ہو جایا کرتے تھے، آج وہ قوم ذلت و رسوائی کے ایک عمیق غار میں ڈھکیل دی گئی ہے۔ آج وہ قوم جو لوگوں کے لیے چراغ تھی، آج وہ قوم جگنوؤں کے پیچھے چل رہی ہے، بجھے ہوئے چہروں کے پیچھے چل رہی ہے۔ وہ قوم ذلیلوں اور رسوائیوں کے گڑھوں میں سسکتے ہوئے لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ بڑے افسوس اور بڑے تعجب کی بات ہے، وہ قوم اپنی حقیقت کو بھول چکی، اس قوم کی طاقت کو چھین لیا گیا۔ وہ قوم ذلیل و رسوا جو ہوئی ہے، اس کا سبب وہ خود ہے، اس کا کارن وہ خود ہے، اس کے اپنے کردار ہیں، اس کے اپنے اخلاق ہیں، اس کے اپنے ایمان اور عقیدے ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں۔ وہ خود وہ قوم، اس کی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فتنوں و فساد کی جو آندھیاں اور یہ ظلم و ستم کے جو یہ طوفانی جھکڑ چل رہے ہیں، اور بالخصوص ان کی چپیٹ میں قوم مسلم آئی ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب خود قوم مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فتنہ و فساد خشکی اور تری، بری اور بحری فضاؤں میں اور جگہوں میں قائم و دائم ہے، یہ لوگوں کی اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہے، بدماشیوں کی وجہ سے ہے۔ اور یقیناً چھوٹے سے گھر کے آپ مالک ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بھی بدماشی کرے گا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ کا معصوم بچہ بھی اگر روتے روتے تنگ ہو جائیں گے، اسے بھی آپ 2-4 تھپڑ مار دیں گے۔ سمجھاتے سمجھاتے اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اسے چھڑیوں سے صحیح کیا جاتا ہے، درست کریں گے۔ یہ طریقہ عزیزان گرامی، آج ہماری شرارتوں کی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے، کبھی حکومتوں سے فریاد کرتے، کبھی عدالتوں سے فریاد کرتے، کبھی یونو سے فریاد کرتے، جسے ہم UNO کہتے ہیں، UNO، وہ در حقیقت یونو ہے۔ کچھ نہیں، مکاری اور عیاری کے لوگ بیٹھے ہوئے، دنیا سرمایہ دارانہ طبقہ، دنیا انسانیت سے کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ کبھی امریکہ کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے سربسجود ہیں، رکوع میں ہیں کہ مائی باپ کچھ کرو، دنیا کو بلا رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا۔
کوئی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ بولو، ڈنڈے کھا رہے ہو، چند لوگ لاٹھی لے کر دوڑا رہے ہیں، بھیڑ اور بکریوں کی طرح تمہیں گلیوں میں گھس گھس کر کے مارا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں تمہاری بہو بیٹیوں کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ آج یہ نوبت آ گئی اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر 850 برس تم نے حکمرانی کری ہے۔ افسوس ہے، تعجب ہے اور نہایت ہی شرم کی بات، حیا کی بات، غیرت کی بات کہ آج صرف مارا ہی نہیں بلکہ تمہیں تو تمہاری زمین سے بھی بے دخل کرنے کا پلان بن چکا ہے، بل پاس ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف یہ ایک ملک کی کہانی ہے، یہ پورے مسلم کنٹریز کی کہانیاں دیکھ لو آپ، جگہ جگہ کوئی 3 خداؤں کا پجاری مار رہا ہے تو کوئی 36 کروڑ خداؤں کا پجاری مار رہا ہے، پھر بھی تمہیں ہمیں ہوش نہیں آتا۔ کہاں ہے تمہاری طاقت؟ کہاں ہے تمہارا پاور؟ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ٹینک، بارود، ہتھیار کیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ موجود ہیں، تمہارے پڑوس میں موجود ہیں، مسلمان ہیں، سب ہیں۔ کوئی آ رہا ہے تمہاری مدد کے لیے؟ اور کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ سب کو اپنے اپنے مقاصد اور سب کو اپنے اپنے مفاد پیارے ہوتے ہیں۔ ایسے کٹو گے، مرو گے، ہاں تمہارے لیے ایک طاقت ہے، تمہاری ایک طاقت ہے، تمہیں وہ طاقت اپنانا پڑے گا، وہ پاور حاصل کرنا پڑے گا، وہ پاور لینا پڑے گا۔ جب تک وہ پاور نہیں لوگے، کائنات کے رب کی قسم ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ جلو گے، مرو گے، کٹو گے اسی طرح سے، چاہے منماڑ ہو، روہنگیا ہو، چاہے وہ بھارت ہو، کشمیر ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے سوریا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے بصرہ ہو، چاہے کوفہ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے یورپ ہو، ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوگے، ہر جگہ کاٹے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، جب تک وہ پاور تمہارے پاس نہیں آئے گا، جب تک وہ قوت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ اور تمہیں پتہ ہے ہماری طاقت کیا ہے؟ تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تمہارا پاور کیا ہے، تمہاری طاقت کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہیں۔ تم بے احساس ہو چکے ہو، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں زندہ شے نظر نہیں آتی، تمہیں مردے ہی مردے نظر آتے ہیں۔ جو حی لا یموت ہے اس کے اوپر تمہارا بھروسہ نہیں ہے، جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، تم اس سے فریاد نہیں کرتے، تم مردوں سے مانگتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، تم نے اس چیز کو معمولی سمجھا ہوا ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ کسی کو قتل کر دینا معمولی ہے، زنا کر لینا معمولی ہے، چوری کر لینا معمولی بات ہے، گالی دے دینا معمولی ہے، جھوٹ بول دینا معمولی چیز ہے، لیکن تم جس جرم عظیم کے مرتکب ہو اور جس کی وجہ سے تمہارا اور ہمارا پاور چھین لیا گیا ہے، وہ بہت بری چیز ہے، وہ چیز ہے، وہ ان جرموں سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے پاور نہیں آ رہا، پاور ہے ہی نہیں، تمہارے پاس وہ جو طاقت تھی شیطان نے سلب کر دی، تمہیں اس عظیم الشان چوکھٹ سے ہٹا کر، اس عظیم الشان دروازے سے ہٹا کر تمہیں شیطان نے اپنی چوکھٹوں پہ جھکایا ہے، اپنا غلام بنایا ہے، تم نے اسے معمولی سمجھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جانتے ہو بڑا جرم کیا ہے؟ آج سنو مسلمانوں، بڑی تلخ بات میں کہنے والا، تم کہو گے یہ جلے پر نمک چھڑک رہے، نمک نہیں، میں مرہم لگا رہا ہوں، نمک تو تم چھڑک رہے،
کہ ایک تو اسلام کا نام لے رہے ہو، دوسرے ذلیل ہو رہے ہو۔ اسلام کا نام لے رہے ہو، دوسرے تم رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، اور اپنی عزت و آبرو اپنے سامنے لٹتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ لے تو رہے ہو اللہ کا نام، لیکن افسوس ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارے دل مسلمان نہیں، تمہارا کردار مسلمان نہیں، تمہاری آنکھیں مسلمان نہیں، تمہارے نظریں تمہاری مسلمان نہیں، تمہارے معاملات مسلمان نہیں۔ تو ہم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا۔ کاش تم صحیح مسلمان بنتے تو تمہارے پاس وہ صحیح پاور آتا، صحیح پاور آتا، وہ صحیح پاور آتا۔ تم جس جرم کے مرتکب ہو، آج تمہیں وہ خدا بھی نہیں بچا رہے ہیں۔ کسی قوم نے تو 3 خداؤں کی پرستش کری، کسی نے 36 کروڑ کی پرستش کری، تم نے تو گلی گلی محلے محلے میں اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفنا کر، نہلا کر، ان کے پوتڑے دھل کر اور ان کو لے جا کے قبروں کے اندر دفن کر کے اس کے اوپر چادر چڑھا کر اور اس کے اوپر گنبد بنا کر، منارے بنا کر تم نے اللہ کے سوا اس کو پکارا ہے۔ ان کو تم پکار رہے ہو اٹھتے بیٹھتے، ان کا نام لیتے ہو اٹھتے بیٹھتے، لیکن وہ تمہاری مدد کے لیے اور قیامت کی صبح تک نہیں آئیں گے۔ مسلمانوں، یہ نہ سوچنا کہ میں تمہیں ایک ایسے موقع پر ایسی بات کہہ رہا ہوں جس موقع پر تمہیں موٹیویٹ کرنے کی بات، یہ موٹیویشن ہے، یہ میں تمہیں اپڈیٹ کر رہا ہوں، یہ وہ فیوز ہے جو تمہارے دماغوں سے اڑ چکا ہے، میں وہ کنیکشن جوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط بناؤ۔ تمہارا حامی و مددگار، تمہارا پاور، تمہاری طاقت توحید باللہ ہے، اللہ کی توحید میں ہے تمہاری طاقت۔ یہ طاقت نہیں تھی تو وہی مکے کے لوگ اب رہا جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا مکے کے اندر خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے۔ تم ایک بابری مسجد کا رونا روتے ہو، یہ تو 1400 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ تم اپنی مسجدوں کے لیے روتے ہو، تمہارے پاس تو ان کفار مکہ جیسا بھی ایمان نہیں رہا۔ کاش ابو المطلب جیسا ایمان ہوتا، وہ بھی نہیں رہا تمہارے پاس۔ اے مسلمانوں سنو، نہیں رہے تمہارے پاس۔ اب رہا اپنی فوج لے کر کے مینا کی وادی سے گزرتا ہے اور وہاں اپنا قیام کرتا ہے۔ وادی محصر میں، جہاں جب تم حج کرنے جاتے ہو تو جب صبح کو رات میں عرفات مغرب کی نماز پڑھے مزدلفہ سے، جب صبح کوچ کرنے کا حکم ہے تو کہا جاتا ہے اس وادی سے جلدی سے گزرو، کیونکہ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس وادی میں وادی محصر کہا جاتا ہے اس کو، جو مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں۔ ابرہہ نے وہاں قیام کیا۔ اونٹوں کی ایک زبردست فوج تھی، کہیں ذخیرہ تھا، قبضہ کر لیا۔ ہاتھی عربوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، مکے کے لوگوں نے ہاتھی کیا ہوتا ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ کس کا لشکر؟ آج کے زمانے میں ٹینک، بڑے بڑے اوپر سے نیچے سے ہیں، ایک پتہ نہیں کون کون سے جہازوں کے نام ہے، پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ابھی نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی جب دیکھیں گے۔ ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، جو چلا ہی نہیں سکتے تو کیا فائدہ اس کا نام۔ ابھی جو کر سکتے ہو اس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ بہت آسان ہے لیکن بہت سخت ہے۔ ہتھیار اٹھانا بہت آسان ہے، بم پھینکنا بہت آسان ہے، لیکن جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بات بہت کڑوی ہے، بہت سخت ہے۔ اس طرف شیطان تمہیں آنے نہیں دے گا، بلکہ الٹا ہم ہی کو ختم کروانے کی فکر کرے گا۔ مار ڈالو اس کو ختم کرو، یہ دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، یہ تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جی جناب علی۔ اب رہا ہے مکے کے اوپر خانہ کعبہ، کہاں ہے؟ اونٹ پکڑ لیا عبد المطلب کے سارے اونٹ۔ کہا کون؟ کس کا اونٹ؟ کہا مکے کے سردار کا اونٹ۔ کہا بلاؤ اس کو۔ مکے کے لوگ کہاں تھے؟ مکے کے لوگ پورا خانہ کعبہ وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں پر پہنچ گئے، چھپ گئے، پہاڑوں پہ جا کے چھپ چھپ کے بیٹھے رہے۔ اس کا مقابلہ کون کرے؟ یہ ڈر کا عالم تھا، خوف کا عالم تھا۔ کیا تھا؟ ڈر اور خوف۔ مکہ جانے دو، کعبہ کیا کر سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے کچھ۔
مارے ڈر کے جا جا کر کے پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھ کے بھی بچے لے عبد المطلب کو بلایا. عبد المطلب کو بلایا نہیں، عبد المطلب کو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. پتا چلا میرے اونٹ آنے والے کسی دہشت گرد نے، کسی فوج نے، کسی بادشاہ نے پکڑے. عبد المطلب پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی میرے اونٹ ہیں، میں رب الابل ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ دے دو. اب رہا بادشاہ حبشی، اس نے کیا کہا بیوقوف، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے؟ تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں مکہ کھانے آیا ہوں، خانے کعبہ کو گرانے آیا ہوں، اٹھا لے جاؤں گا یہاں سے نیست و نابود کرنے آیا. ہائے عبد المطلب نے کیا کہا میں رب الابل ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں. رب مانے مالک، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو. جو اس گھر کا مالک ہے اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کر لے گا، اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا. ہائے اس نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ مجھے جواب دو مسلمانوں، اس نے اپنے گھر کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اور یہیں سے تاریخ نے یہ بھی ہم کو بتلایا ہے، اور اس سیرت کے واقعے نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ رب کی نظروں میں مظلوم جو ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ مشرک ہو، وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، مظلوم کی اللہ سب سے پہلے سنتا ہے. مظلوم کوئی بھی ہو، شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی، اس کو گالیاں دینے والا، اس کو نہ ماننے والا کوئی بھی ہو، مظلوم کی وہ سنتا ہے، ظالم کی وہ کبھی نہیں سنتا. رب کعبہ جب یہ بات اس نے کہا عجیب آدمی ہے، کہا لے جا اپنے اونٹوں کو. عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کے آ گئے. یہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھا. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے سورہ الفیل ذکر فرمایا، سب کو یاد ہے مسلمانوں، تمہارے بچوں کو یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر، اس کی ہسٹری تم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے یا اس کا سبب نزول کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے، جب مکے کے لوگوں نے ظلم کیا، اللہ کے نبی فکر مند ہوتے تھے، آپ کو غم ہوتا تھا، آپ ستائے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر پتھروں کے نشان ہی نہیں بلکہ لہو لہان ہو جایا کرتے تھے. اے لاٹھیوں کے مار کھانے والوں، اے لاٹھیوں سے، اے مظلوموں، اے تمہارے خون کے نکالنے والے وحشی بھیڑیے، جو تمہیں دوڑا کے اس لیے مار رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اس لیے مار رہے ہیں کہ تم ان کے سدھانت یا ان کے اپنی سنسکرتی یا ان کے عقیدے کے خلاف، ان کے آستھا اور ان کے دھرم کے خلاف ہو، اس لیے وہ تمہیں مار رہے ہیں. غم نہ کرو، یہ مار بہت پہلے انہوں نے مارے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غم ہوتا اللہ کے نبی کو، افسوس کرتے. رب نے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، بہت جلد اسی کے بعد ہی اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی. تھوڑے سالوں پہلے یہ واقعہ ہوا تھا مکے کے اندر. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ہاتھی والے جو آئے تھے بڑے بڑے ٹینک لے کر کے، ٹینک بارود ختم کر دیں گے. مکے کے لوگ تلوار اور لاٹھی ڈنڈا جانتے تھے، تو کیا تھا ان کے پاس؟ چھری چاقو تھے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. لیکن رب الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ جانتے نہیں ہیں کہ اصحاب فیل، یہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کرا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے مکر کو، ان کی سازشوں کو انہی کے اندر نہیں گھسیڑ دیا؟ ان کے قید، ان کے مکر، ان کی سازشیں اللہ نے کیا کر دیا؟ انہی میں لوٹا دیا. وارسل، ان غائب، ان کے سارے سازشیں اسے سب ادھر سے ادھر ہو گئے، پاگل ہو گئے، باولے ہو گئے. جیسے ہمارے ملکوں کے آج کل لوگ باولے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اور باولے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہیں میں ایک درس دینا چاہ رہا ہوں، آپ تمہارے پاور کی حقیقت میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ پاور آزماؤ، بس بہت آزما لیے، تم بہت پکار لیے،
فلانے وزیر اعظم میری سن لو، رو رہا بڈھا، میں اپنی بیٹی کی شادی کا بے غیرت، مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں گم، تو دولت کے پیچھے پڑا ہوا، جنسیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ارے تو زمین کے پیچھے پڑا ہوا، تو گرد و غبار بٹورنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تو تجھے اس ملک کا مالک بنانا چاہ رہا ہے، تو کہاں جا کے منہ مار رہا ہے؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج چاکیے دامہ بھی تھا۔ اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها، لہسن دے دو، پیاز دے دو، دال دے دو، بھاجی دے دو، پالک دے دو۔ اللہ من و سلوہ دینے کے لیے کھڑا ہے، تیار ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا رہا ہے کہ جب چل رہے ہیں تو آسمان سے بدلیاں انہیں سایہ کر رہی ہیں۔ دھوپ لگتی ہے، اللہ اکبر، تو بدلیاں ان کے لیے سایہ فگن ہو جاتی ہیں۔ بھوک لگتی ہے، اللہ آسمان سے کھانے اتارتا ہے۔ اللہ نے انہیں پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو تمہیں پورے عالم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن تمہاری بدمعاشیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ کی ذلت و رسوائیاں ایسے منہ پر جڑ دی جاتی ہیں جو اپنے نبیوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جو اس پاور کو بھول جاتے ہیں، اس وعدے کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ وہ پاور کیا ہے بتا؟ میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ غور کرو اس سورہ مبارکہ پر جو صبح و شام پڑھتے ہو۔ اللہ نے آسمان سے ابابیل پرندے بھیجے، ابابیل پرندے بھیجے۔ اللہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، نوکدار پتھر نشانے لگا کر صرف اپنے پنجوں میں چونچوں سے انہیں مارتی تھی، وہ ان کے لیے بہت بڑا ایٹم بم ہو جاتا۔ جن کے اوپر پڑتی تھی وہ کنکریاں تھیں، پتہ نہیں اس زمانے کے لیے وہی بارود تھے، اس زمانے کے لیے وہی تھے، اسٹین گن وہی بارود وہی گولی۔ اللہ نے وہ گولیاں کس کے برسوائیں؟ بولو کس سے برسوائیں؟ ہاں، پرندوں سے۔ تلک جنود ربک لا یعلمها الا هو۔ تم کہتے ہو ہم فوج ہیں اللہ کے، یہ فوج یہ اللہ کی فوج نہیں ہو سکتی، نہ ہی اللہ کی فوج کی علامت و نشانی۔ اللہ کی فوج تو وہ ہوتی ہے کہ میدان میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہوتے ہیں حزب اللہ، یہ ہوتی اللہ کی فوج جو اپنی نگاہوں میں اپنے رب کو رکھتے ہیں اور زمین اور جائیداد اور پراپرٹیز اور حکومتوں اور تاجوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مومن، جسے اقبال نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، میری بلڈنگ، میری بیوی، میرے بچے، ہے میری زمین ہے، میری نیشنلٹی جا رہی ہے، بے غیرتی کی عادت ہے، تھوک دے ایسی نیشنلٹی پر۔ اللہ تجھے بادشاہ بنانا چاہ رہا، تو نیشنلٹی پہ مر رہا، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تمہیں اسلام نے وہ تعلیم دی ہے جس تعلیم سے تم پوری دنیا کے حکمران بن سکتے ہو۔ اور خیر، حکمرانی کے لیے نہیں آئے ہو تم، اللہ تمہیں حکمرانی دے گا، لیکن وہ پاور جب تمہارے پاس آئے گا، جب اس طاقت کے تم مالک بنو گے۔ میں بہت زیادہ سسپینس میں نہیں بات کرنا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی جلدی ہے کہ ربانی صاحب ارے وہ جلدی پاور بتاؤ۔ میں پاور تو بتاؤں گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیوں؟ وہ ان کے پیٹ کے اوپر زد پڑے گی۔ یہ پاور وہ ہے جو انہیں برباد کرنے والا ہے، انہیں کو برباد کرے گا، کیونکہ بدماش ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس پاور کی توہین کرتے ہیں، اور یہ پاور دشمن کو پتا ہے، دشمن کو اچھی طرح پتا ہے۔ خیر، میں نے کہا نا مکے کے لوگوں کی طرح بھی تمہارے پاس پاور ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ محمد عبد المطلب نے کہا تھا، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا جو اس کا رب ہے، جو اس کا مالک ہے خانہ کعبہ کا، وہ اپنا گھر بچائے گا، اپنا گھر ہے، وہ اپنا گھر بچائے گا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جیسے جانور بھوسے نہیں کھاتے، بھوسے، اللہ نے انہیں بھوس
भूसा है, नीस्त नाबूद। ये बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मसर में पिस रही थी। फिरौन, आज फिरौन का नाम लेने वाला मसर में कोई है? या बनी इसराइल, अल्लाह फरमाता है इस्राएलियों, बनी इसराइल, अल्लाह की नेमतों को याद करो कि जब वो लोग युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, तुम्हारे बच्चों को ज़बह कर दिया करते, कोई भी मादर, कोई भी लड़का पैदा होता था, उसके जासूस घूमते थे गलियों महल्लों में कुत्ता बन बन करके। इस घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़का, छीन लेते थे मां की गोद से और वहीं खड़े खड़े ज़बह करते थे। वयस्तहय्यूना निसाअकुम, और औरतों को, लड़कियों को घरों से घसीट कर उनके अय्याशी के बिस्तरों पर पेश की जाती थी। वजीर, मिनिस्टर, जैसे आज छोटी कौम के बेचारे गरीब गुरबा लोगों की इज्जतें आबरूएं, उनकी ये बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, नेता लूटते हैं दलित के नाम पर। छोटे लोग हैं, इनका गुस्सा जो छोटे छोटे लोगों के ऊपर चलेगा, इनकी बहन बेटियों को कुछ नहीं समझते। जी जनाब आली, मैं तारीख के पर्दे में अगर जाना चाहूं, अल्लाह की कसम, मेरे पास मज़ामीन के सैलाब है जो मेरे दिमागों में इस वक्त उमड़ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें समेट नहीं सकता। सिर्फ इशारा देना चाह रहा हूं कि दुनिया के लोगों सुनो, वही हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां बेचारे छोटी जात के लोगों को, ये बड़े बड़े जो तबकों में बटे हुए लोग हैं जिनका नाम आप जानते हो, उनकी बहन बेटियों को सिर्फ छाती छुपाने के लिए भी कपड़ा नहीं दिया करते थे। वो अपनी शर्मगाहें भी नहीं छुपा सकते। ये बेचारा छोटी कौम का लोग, उसको छोटा कहा गया था। वो जब चलता था तो उसके पास आगे हंडी होती थी मट्टी की और पीछे झाड़ू होता था, क्योंकि मनुस्मृति की तारीफ थी कि उन ब्राह्मण के अलावा अगर कोई रास्ते पर चल रहा है छोटी जात का, शोध रहे वेश है, और उसे अगर थूकना है तो जमीन पे नहीं थूक सकता, क्योंकि यहां से ब्राह्मण गुजरता है, उसी हंडी में थूके। वो चले तो अब झाड़ू बांध ले अपने पीछे, ताकि वो चले तो उसके नक्शे पा भी मिटते चले, ताकि कोई ब्राह्मण गुजरे तो अपवित्र, नजिस और नापाक हो जाए। आज इस्लाम से दुश्मनी ऐसे ने, और ये छोटे छोटे बेचारे गरीब गुरबा लोग, दलित जो क्या, इनको भी मैं, पढ़ो किताबों को, जिसकी बिना पर तुमको हिंदू कहा, तुम हिंदू नहीं हो। हिंदू होते तो तुम्हें अपनी थालियों में बिठाया जाता, खिलाया जाता। आज हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लाम की बरकत है कि आज इंदिरा गांधी बच गई और उन्हें कब्र में दफन किया गया, वरना उन्हें भी जिंदा अपने शौहर के साथ सती होना था, जिंदा जलना था आग पे। वो 21 साल हुकूमत न कर पाती हिंदुस्तान में। ये इस्लाम की देन, इस्लाम की कम बरकतें, एहसानात बर्रे सगीर पर नहीं है, बहुत हैं, वो मैं नहीं गिना पाऊंगा, गिनाऊंगा तो बहुत टाइम चले। मैं एक बात कह रहा हूं, ये इस्लाम है, लेकिन तुम मुसलमानों, तुम उनसे भी बदतर हो गए, जलील हो गए। वजह तुम्हारी शरारत, बदमाशियां। जी जनाब, बदमाश हो गए हो तुम। अल्लाह से बदमाशियां करते हो, बंदों से बदमाशियां करते हो, चोरी चमारी चकारी, एक दूसरे की जमीन प्रॉपर्टी लूटते हो, गलत तरीके से कागजात बनवा कर। मुसलमानों, तुम टोपी लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, मस्जिदों के ठेकेदार, मस्जिदों के अमीर, मस्जिदों के मुअज्जिन, इमाम, या छोड़ो इमाम तो गरीब होता है, मुतवल्ली और फलां ढका और कौम के लीडर बन करके तुम मुसलमानों की जायदाद को हराम तरीके से हड़प रहे हो। बोलो सही है कि गलत? सही है। आज जेलों के अंदर मुसलमानों के बच्चे भरे पड़े हैं, मुसलमान भरे पड़े हैं। आज अदालतें जिंदा हैं जो मुसलमानों के अपनी ही शिकायतों, पर्चियों और अपने ही मुकदमों से जिंदा। तुम मुसलमान होकर के भी बेगैरत हो चुके हो, हरामखोरी आ गई है तुम्हारे अंदर। आज हराम को तुमने अपना मालो बता समझ लिया। 70% लोग इसी के, बहुत कम लोग हैं जो हलाल खोरी में हैं जनाब आली। वो तो एक कलम भी अगर आपके जरिए से हम खरीदना चाहते हैं तो हमारा अपना भाई इसमें भी कमीशन खाता है। कहां है हम? जूते खोर ना बने, हम जूता चप्पल ना खाएं तो क्या है? हमने वो पावर ये तो कोई बात नहीं, असली पावर तो हमने खो दिया। ये होता है मुसलमान, ऐसा नहीं होता। मुसलमान ने पूरी दुनिया के अंदर रोशनी फैलाई है। मुसलमान थे वो कि जिसके बारे में शायर कहता है, और वो शायर भी अफसोस करता है दौरे हाजिर का, कि हमारे अहद का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे अहद का
فرعون ڈوبتا ہی نہیں، کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ؟ پانی پہ چلنے والے اب تو ڈھونڈ انہیں چراغ رخ بیضا لے کر۔ پانی پہ چلنے والے لوگ وہ تھے جو نبی کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آج تم نبی کے پیچھے نہیں، اپنے پاکھنڈی جعلی پیروں فقیروں مریدوں نہ جانے کتنے کتنے ڈاکوؤں کے پیچھے چلتے ہو۔ نبی کے پیچھے کہاں تم چلتے ہو؟ نبی کے پیچھے چلتے تو آج یہ حشر تمہارا نہ ہوتا۔ وَلِلَّهِ الْقُوَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہ تو یہ کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، مومنوں رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے جو نبی اور نبی کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے رب وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ سنو پاور میں تمہیں بتاتا ہوں مومنوں کے بارے میں۔ ایک آیت کریمہ سورہ نور کی آیت نمبر 55، اور یہی تشریح میں اپنی بات ختم۔ یہی ہے ہمارا پاور، یہی ہے ہماری طاقت۔ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سن۔ اللہ نے وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ پوری سورہ نور، پوری آیت کریمہ آیت 55، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ سنو یہ آیت کریمہ، یہی ہے پاور ہمارا، یہی ہے پاور بینک۔ مومن مسلمان کا پاور، ہماری طاقت یہ ہے، ہماری طاقت یہ ہے۔ ہم حکومت کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ دنیا کو بھی بتا دو، امریکہ کو بھی بتا دو، یونو کو بھی بتا دو، برطانیہ کو بھی بتا دو، ہم سے مٹے رہو، ہندوستانی ان لٹیروں سے بھی بتا دو، چوروں سے بھی، بدماشوں سے بھی، قاتلوں سے بھی، جو اس لیے تم کو مار رہے کہ ستہ نہ لے لیں، کرسی نہ لے لیں، حکومت، ان کو مطمئن کر دو بے ہم کو حکومت نہیں چاہیے۔ ہم زمینی حکومت پہ حکومت کرنے نہیں، ہم تو دلوں پہ حکمرانی کو حکمرانی سمجھتے ہیں۔ کس کے اوپر حکومت؟ اسلام کو حکومت چاہیے تھی۔ اگر مسلمان ہو 850 برس اگر وہ مسلمان چاہتے کہ بھارت کا یا بر صغیر کا کوئی بھی غیر مسلم اگر وہ چاہتے یہ سارے مسلمان ہو جائیں، اللہ کی قسم، تو اکبر بادشاہ کے دربار میں جو بیربل تھا وہ جامع مسجد کا امام ہوتا، احمد بخاری یا عبداللہ بخاری نہ ہوتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ بیربل یا اس کے دربار کے جو غیر مسلمین تھے وہ کیا ہوتے؟ وہ جامع مسجد کے امام ہوتے۔ اور جودھا بائی اکبر کی بیوی، وہ کتنی دفعہ حج بیت اللہ کر کے فارغ ہو کر حجن کہلاتے۔ نہیں سمجھ میں بات ہے، اشارہ کافی ہے۔ وہ اس لیے نہیں تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے، اور زبردستی کوئی مسلمان بننا چاہے تو وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ لالچ میں کوئی مسلمان بننا چاہے تو وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ کسی چھوکری کے چکر میں کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہوتا نہیں۔ میرے دوستوں، میرے ملک کے واسطوں سمجھو، زبردستی دھرم واپسی نہیں ہوتی۔ زبردستی کسی کو مسلمان بولو نہیں ہوتا، نہ بنایا جاتا، نہ ہوتا، بنائے بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ کرے بھی تو کوئی مسلمان، اسلام مانتے نہیں اس کو مسلمان، اس کو منافق ہوگا جو دل میں کچھ رکھے، زبان پہ کچھ رکھے، جو مارے ڈر سے کلمہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو ان کو بتاؤ کہ ہم کو حکومت نہیں چاہیے، ہم حکومت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو دلوں پہ حکومت کی ہے، اور لوگوں نے اپنے دلوں کو لا کے نبی کے قدموں میں ڈالا ہے، اور خود ہی آپ کی غلامی کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ سنو، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، مومنوں سے، اے لوگوں تم میں جو مومن ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ مختصر جملوں میں اللہ نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ اللہ کی حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مومن ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا یہاں پر شروع میں، مومن ہیں اور کیا کرتے ہیں؟
یہ دونوں باتیں یاد رکھنا، اخیر تک چلنا میرے ساتھ۔ قرآن کی 3 آیتیں، یہ تینوں اسٹیپ درجات میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے اللہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ انہیں اس زمین کا خلیفہ مالک بنا دے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ اور مالک بنایا تھا۔ کون بنائے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ہمارے ملکوں میں، ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، عجیب الٹی سیدھی بات کرتے ہیں قرآن کا نام لے کر کے، جنہیں اپنے دھرم کا پتہ نہیں، جنہیں اپنے ہی ہوش و حواس نہیں، وہ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں۔ جاہل جپٹ لوگ، غیر مسلمین بڑے بڑے ودوان مسلمان چلے گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی یہ چھوٹے چھوٹے کیا پدی کا شوربہ، اور وہ بھی دلوں میں بغض اور حسد لے کر کے انہیں قرآن سمجھ میں آئے۔ تو بہت سارے آرین چھوکرے ہیں آج کل بڑے ناچ رہے ہیں بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور قرآن کی اور تشریح کر رہے ہیں جھوٹی موٹی، ادھر سے ادھر آیتیں توڑ مروڑ کر۔ وہ کہہ رہے ہیں مسلمان خلافت کے لیے لڑتا ہے، خلافت کے لیے لڑتا ہے، بے غیرتوں، خلافت میں 2 دن کا کام ہے، ختم کر کے قابض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لڑنے بھیڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نہ 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 نہ، لڑنے بھیڑنے، بتایا نا تم کو مثال دی یارو، 850 برس لڑنے بھیڑنے والے ہوتے تو کوئی بچتا۔ وہ پھر کہتا جی بھارت کے لٹیرے تھے، چور تھے، ڈاکو تھے۔ چور اور ڈاکو تو لے کے گئے جن کے اماں ابا سمجھ کر اپنی اولاد کو برطانیہ بھیج کر وہاں ان کے تلوے چٹواتے ہو، اور ان کی زبانوں کو اپنی کورٹوں اور عدالتوں میں استعمال کرتے ہو، جو دیش کے دشمن تھے، جو دیش کی سونے کی چڑیا کو لوٹ کے گئے۔ مسلمانوں نے تو دیش کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، بولو بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ مسلمانوں نے لال قلعے دیے، مسلمانوں نے قطب مینار دیے، آج جس کی کمائیاں کھا رہے ہیں، ٹیکس وصول رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں بات آئی تو وہ لٹیرے کہاں سے؟ لٹیرے ہوتے تو اپنے اپنے ملکوں میں جا کے مرتے، وہیں مرے، ان کی قبریں وہیں ہیں بیچاروں جو حکمران تھے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو تعصب، سب حقیقت جان بوجھ کر کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، گنوار لوگ ہیں، ان کو کرسی یہ کسی بھی طرح سے گمراہ کر سکتے ہیں۔ کیسے تم میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گمراہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ قرآن بدل دیتے، حدیث بدل دیتے۔ تو اگر انہوں نے تاریخ کو تلٹ پلٹ کر دیا تو کیا ہے؟ اس کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انہیں اس زمین کا مالک بنائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو مالک بنایا۔ نمبر 1، انگلیوں پہ گنو، رب اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو وہ پسند کرتے ہیں، اسلام، اسے اس جگہ پر غالب اللہ فرما دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، کون کرے گا یہ کام؟ کون کرے گا؟ ہم اور تم کرو گے؟ کون کرے گا؟ اللہ۔ تمہیں کیا کرنا ہے وہ ابھی اللہ آخر میں بتا رہا ہے۔ پہلے بتایا ایمان لاؤ، عمل صالح جو تم میں کرتے ہیں ان کو اللہ اس زمین کا مالک بنائے گا۔ نمبر 2، وہ دین اس دنیا پر غالب کرے گا۔ ان کے لیے اس دین کو، جس کو وہ پسند کرتے، وہ دین کی قوت اور پاور انہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اگر آتنکوادیت پھیلے گی، دہشت گردی پھیلے گی، ٹیررزم پھیلے گا، خوف و دہشت کا ماحول ہوگا ملک میں، اللہ فرماتا ہے میں اسے امن و شانتی میں بدل دوں گا۔ ہے کس میں بدل دوں گا؟ امن و سلامتی میں، امن و شانتی میں اسے بدل دوں گا۔ اے لوگو، اب سنو ذرا، کلیجہ تھام کے بیٹھو، رب کیا کہہ رہا ہے تمہارا۔ سورہ نور آیت نمبر 55 کہہ رہا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اے نمازیو، سورہ یاد کرو، شروع میں نے کہا تھا اس کو ذہن میں رکھنا۔ اے نمازیو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یہ تو سب دوں گا میں، لیکن شرط یہ ہے صرف میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو بھی پارٹنر اور شریک۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ خفا، یہ بندہ خفا مجھ سے، یہ بندہ خفا مجھ سے ہے۔ ہاں بہرحال خدا حشر میں کہہ دے میرے لیے ہے، یہ بندہ میرے لیے دنیا سے خفا تھا، یہ بندہ خفا صرف میرے لیے ہے، دنیا سے اس کے رشتے اور ناطے کٹے ہوئے تھے، یہ اٹھتے بیٹھتے صرف مجھے ہی پکارتا تھا، مجھے ہی مشکل کشا سمجھتا تھا،
مجھے بھی حاجت روا، مجھے ہی سمجھتا تھا، مجھ سے ہی مدد مانگتا تھا. یعبدوننی، الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے. اور اس کے ثمرات، اس کے اثرات، اس کے پھل کیا ہیں، یہ میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا. میرے عزیزو، یعبدوننی لا یشرکون بی، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو ساجیدار، پارٹنر، شریک نہ بنائیں. صرف ایک اللہ کا در ہی کافی ہے، ایک اللہ کا در ہی کافی ہے. اپنے سر کو نظر بدر کیجئے، اپنے سر کو نظر بدر کیجئے، عزم و ہمت کو پختہ تر کیجئے اور اپنی ٹھوکر میں بحر و بر رکھیے. عزم و ہمت کو پختہ تر رکھیے اور اپنی ٹھوکر میں بحر و بر رکھیے. آسمان چھونے کی آرزو ہے اگر، اپنے مضبوط بالوں پر رکھیے، اپنے مضبوط بالوں پر رکھیے. عزیزان گرامی، توحید یہ ہمارا پاور ہے، توحید ہماری طاقت ہے. ایک اللہ کی عبادت، وہی فریاد رس، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا، وہی بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے سننے والا. تمہیں وسیلے ذریعوں پر بھروسہ ہے، ایک مومن کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے. عزیزان گرامی، اس موضوع پر تو بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہی ہماری طاقت ہے. کیا؟ اے لوگو، توحید اپناؤ، شرک سے توبہ کرو. یہ درگاہ، یہ مدار، یہ شد، میری بات یہی کڑوی لگتی ہے جب میں کھول کے بیان کرتا ہوں. شرک کی صرف بات کر کے گزر جاؤں تو لوگ کہتے ہیں ہاں بہت صحیح ہے، میں مشرک نہیں ہوں. بیمار بھی کہتا ہے میں مریض نہیں ہوں. لیکن جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ بھی بیماری ہے، 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 میں بھی بیمار ہوں، میں تو چلتا ہوں، میں دوڑتا. تو چلتا دوڑتا، نماز پڑھتا، ضرور روزے رکھتا، ضرور داڑھیاں ضرور بڑھایا ہوا ہے، پگڑے امامے ضرور باندھا ہوا ہے، لیکن تو مشرک ہے. اس لیے کہ تو اللہ کے سوا غیروں کو آواز دیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا دوسروں کی لبیک پکارتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا رسول، لبیک یا غوث، لبیک یا فلان، یا لبیک یا رفائی، دنیا بھر کے اس پر. حالانکہ مومن کی لبیک کیا ہے؟ بولو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نہ تیری تعریف میں کوئی شریک، نہ تیرے دولت، نہ تیری حکومت میں، نہ تیری سلطنت میں، نہ تیری حاکمیت میں، کسی میں اے اللہ کوئی شریک نہیں ہے. تو اکیلا ہی ہے، تیرا کوئی ساجیدار اور شریک. اور تم کس کی لبیک پکارنے لگے؟ شیطان نے تمہیں اچھا نعرہ دیا ہے، اچھا سلوگن، یہ پکارو، کھاؤ جوتے، لات چپل. ہم تو پھر بھی تم سے محبت کرتے ہوئے یہ دعوت دیتے ہیں، چھوڑو یہ تمام سب رشتوں ناتوں کو، آؤ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں. اس کے ثمرات یہی نبیوں کا دعوت، یہی نبیوں کا پیغام، اور یہی ہمارا پاور ہے اور یہی ہماری قوت ہے. رب تعالیٰ کی قسم ہے، اگر تم اس رب کو سمجھ جاؤ اور اس کو پکارو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا. موحد بنو، مشرک نہ بنو، مشرک بدعتی نہ بنو. یہی مملکت سعودی عربیہ، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. چاہے کلیجوں پہ آرے چلنے والوں کے چلیں، نجدی کہو، وہابی کچھ بھی کہو، لیکن سعودی عرب تمہیں آج بھی منہ چڑھا رہا ہے کہ جب تک یہاں پہ توحید کا غلبہ نہیں تھا، آج سے 100 سال پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی دعوت سے یہ مملکہ توحید و سنت سے گونجا، اس کی خوشبوؤں سے معمور ہوا. تو رب نے صرف آسمانوں سے رحمتوں کی برکات نہ برسائی، بلکہ زمین کے بھی دہانے اپنے وعدے کے مطابق کھول دیے اور بلیک گولڈ زمین سے نکلنے لگا، اور یہ مٹی اور پتھر ان کے لیے سونا بن گیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، موحد ہو جائیں، تو زمین اور اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، تو زمین اور آسمان سے برکتوں کے، نعمتوں کے خزانے میں ان کے لیے کھول دوں گا. آج اللہ نے ان کے لیے کھولی ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے، حاسدوں کی حذر سے بچائے، دشمنوں کی نظر سے بچائے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے. آؤ اپنے پاور کا استعمال کریں. الدعاء هو العبادہ، الدعاء سلاح المومن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن کا ہتھیار ڈنڈا، لاٹھی کی ڈوٹ. میں یہ نہیں کہتا، یہ جب ضرورت پڑے تب بات کی بات ہے، لیکن کچھ نہیں ہے تو سب سے زیادہ کیا ہے؟
اور لاٹھی ٹینک سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کا سہارا سب سے بڑا سہارا، اس کو پکارو، اور وہ کیسے کیسے بدلتا ہے، اس کے کیا کرشمے ہیں، یہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ان دعاؤں کی اہمیت کو میں سمجھاؤں گا۔ تم نے اس دعا کو معمولی سمجھا ہوئے، کیا یار یہ مولوی صرف ممبر پہ کھڑے ہوتے دعا اللہ کو پکارے، بے پٹ رہے ہیں، ڈنڈا مار رہے ہیں، پھر بھی اللہ۔ عزیزم، یہ تمہاری شیطانیت ہے، بدماشی ہے۔ تم نے دعا کی اہمیت کو جانا ہی نہیں، تم نے دعا کے فارمولے کو سمجھا نہیں۔ ارے عبد المطلب دین اسلام پہ نہ رہتے ہوئے بھی جب انہوں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ نے اپنا نپٹ لیا، تو تم تو کم از کم اللہ والے ہو، تم تو اللہ کو پکار رہے ہو، تم تو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ تم جب اللہ کے حوالے کر دو گے تو وہ تو پہلے پیٹے گا دشمنوں کو، اور بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ بعد میں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی ظالم رہتے ہیں اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما، اور جہاں کہیں مظلوم ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما، بلا تفریق مذہب و ملت تمام دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما مولا۔ اے اللہ تمام دنیا کے مظلوموں کا تو حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے اللہ ان ظالموں کے بنیادوں اور ان کے قدموں کے نیچے زلزلے پیدا فرما دے مولا، ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے۔ ظالم اللہم ارسل علیہم قیدا ابابیل واجعل قیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طردا واجعل قیدہم فی تضلیل واجعلہم کعصف مأکول یا رب العالمین۔ اے اللہ زلزل اقدامہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما مولا، اور اللہ ان مشرک اور شرک اور اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما دے مولا، انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ جو انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت سے فرما۔ اے اللہ ان فتنوں و فساد میں جو مسلمان اللہ کی راہ میں مارے گئے اور شہید ہوئے، اے اللہ انہیں شہادت کا درجہ، انہیں شہادت کا مقام عطا فرما۔ اور جو مریض ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں، شفا خانوں میں، اے اللہ تو انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اور اللہ جن لوگوں نے انہیں مارا ہے ان کے ہاتھوں میں کوڑ پیدا فرما دے مولا، ان کے اولاد کے ہاتھوں میں، ان کے خاندانوں میں کوڑ پیدا فرما دے، اندھا بنا دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا۔ اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا۔ اے اللہ ان کے لیے ان کے قید اور مکر کو انہی کے اندر ڈال دے مولا۔ اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما۔ یہ مبارک گھڑی اس مبارک موقع پر اے اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما مولا۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مظلومین کی سسکیاں چیخ پکار ہیں، ان ظالموں کو تو ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم نے جو انتقال کر چکے انہیں کروڑ جنت سے فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا نور بنا دے، اور جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو غریب ہیں انہیں مالدار بنا دے، اے اللہ جو مالدار ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے مولا، دین کی نصرت اور مدد کرنے والا بنا دے مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى اعلى والله اجل واقام الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سو واستقیموا واعتدلوا یرحمکم اللہ۔ صفیں درست کر لیں، مل کے کھڑے ہوں، فاصلوں کو بند کر لیں، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله سمع الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.